المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں، اور کہہ دینا گھر جا کے آپ جب وہ گھر سے باہر، کہہ دو گے نا، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں سے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ اب ذرا نقطے کی بات سنیے گا، عربی کے اندر، یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے اس بات، عربی کے اندر واحد کے لیے، ایک کے لیے ایک، اب یہاں باقی زبانوں میں فرق ہے۔ ہر زبان جو ہے وہ دو سے جمع شروع کرتی ہے، دو سے جمع شروع کرتی ہے، اور تین اور تین کے بعد والے سارے ہندسوں کو اور ساری گنتی کو دو سے جمع شروع کرتی ہے، ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے جمع ہوتا ہے۔ لیکن عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور تین سے زائد کے لیے جمع استعمال کی ہے۔ اب لفظ بنت، بیٹی، مطلب بیٹی، قرآن نے استعمال کیا بنات۔ اگر ایک ہوتی تو کہا جاتا اپنی بیٹی سے کہیے، ایک بیٹی سے کہیے، اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ان ربائب کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قرار نہیں دیا گیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي، یہ الگ سے ایک اور موقع پر ربائب کا الگ ذکر کیا ہے، ان کے حقوق کا الگ ذکر کیا ہے، اور جہاں بیٹیوں کا ذکر کیا ہے وہاں بنات استعمال کیا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ایک نہیں تھی، دو ہوتی تو بنتان یا بنتین کا لفظ آتا، اور تین ہیں اسی لیے، تین سے زائد ہیں اسی لیے بنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن بے عقلوں کو سمجھ نہیں آتی، جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، ان کو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیسے سمجھ آئے گا؟ آقا کے رشتہ داروں کی محبت اور احترام کیسے سمجھ آئے گا؟ کتنی بیٹیاں تھیں رسول اللہ کی؟ چار بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ چار بیٹیاں تھیں آپ علیہ السلام کی۔ زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی، اور فاطمہ کی شادی علی مرتضیٰ سے ہوئی، اور ام کلثوم اور رقیہ کی شادی عثمان بن عفان سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس سے ایک بیٹی کی شادی کی، اور جس کو کہا تھا ابو تراب کا ماتم منانے والے، یہ ابو تراب کہاں سے نکلا؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابو تراب مٹی کا باپ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کہا؟ فاطمہ ناراض ہوئی، اللہ کے رسول اسلام کے پاس آئی، اور آپ علی کی تلاش میں نکلے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی میں دیکھا علی رضی اللہ عنہ مٹی پر نیچے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو جا۔ اور اس وقت فاطمہ اپنے شوہر سے ناراض تھی، آپ نے غصے میں کہا ابو تراب، اور آج ابو تراب کے نام پر ماتم برپا کرنے والے، اور ادھر دوسری بات، عثمان ایک فوت ہوئی تو دوسری دے دی، دوسری فوت ہوئی، کہا بیٹی پاس نہیں ہے، خواہش ہے کی اگر 40 ہوتی تو یکے باپ تیرے نکاح میں دے دیتا۔ راضی رہے، خوش رہے، آپ نے اعلان فرمایا۔ اور اب یہ بات میں تاجروں کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے دامن بڑے سکڑے ہوئے، جن کے حوصلے بڑے سمٹے ہوئے، بڑی تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، ہاں ناجائز خرچ کرنا ہو تو دامن کھلا ہے۔ آپ نے کہا مسجد نبی کی توسیع چاہتے ہیں، جگہ کم پڑ گئی ہے، ایمان والے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب حالت یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے، اور آپ بھی تیار رہیں کہ ساتھ والا کوئی ایک گھر ہم بھی خرید لیں۔ جگہ کم پڑ گئی، آپ نے توسیع کے لیے اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے عثمان بن عفان اٹھے اور کہا یہ سارا انتظام میں کروں گا، یہ سارا انتظام میں کروں گا۔ آپ نے شادیاں کی،
تو 7 گھر چاہیے. حجرات کی تعمیر کے لیے عثمان اٹھے, اللہ کے رسول یہ خدمت میں انجام دوں گا. مسلمان مدینہ میں آئے اور جو انصار ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے. ایک ہی کنواں ہے مدینہ کے اندر پانی کا, ایک کنواں ہے جس کا مالک یہودی ہے اور وہ پانی بغیر دانوں کے نہیں دیتا. خریدا عثمان نے بیر روما کو, اور مسلمان عثمان والے دن اتنا پانی جمع کرتے ہیں مفت کہ ان کے 2 دن گزر جاتے ہیں. جیسے آپ گیس نہیں ڈلواتے آج کل, 3 دن کے لیے پہلے سے لائن پہ لگ جاتے ہیں اور اگلے 3 دن انتظار کرتے ہیں کہ کب دوبارہ باری آئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کنویں کا سودا کیا, پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا. ایک موقع نہیں. ادھر آپ نے جیش الاسرا, تنگی کا لشکر, قحط کا زمانہ, اور آپ نے اعلان فرمایا لوگوں لاؤ اپنے اپنے چیزوں کو, اپنے اپنے گھر سے لاؤ سامان کو. ابو بکر نے سارے گھر کا سامان دیا ہے, عمر نے آدھے گھر کا سامان دیا ہے, اور اب بھی لشکر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اور عثمان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 گھوڑا, پھر اٹھتے ہیں 100 اونٹ, پھر اٹھتے ہیں 200 اونٹ, پھر اٹھتے ہیں 300 اونٹ, پھر اٹھتے ہیں 200 اونٹ, اور یوں کر کے 1000 اونٹ اور اس پر بیٹھنے والے مجاہد کا سارا سامان اور 70 گھوڑے اور ان پر بیٹھنے والے مجاہدوں کا سامان دیا. پھر گھر گئے, دوبارہ گھر گئے اور 1000 دینار اپنے دامن میں لے کے آئے. رسول اللہ بیٹھے ہوئے منبر پر آپ کے دامن میں انڈیل دیے اور آپ ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں پر برٹ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ میں عثمان سے راضی ہوا, اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور آپ جب منبر سے اترے لوگوں نے سنا, آپ بڑبڑا رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم ہے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے کوئی بات اس سے تعارض نہیں کی جائے گی, یعنی کوئی معاملہ بھی عثمان کے حوالے سے ہو جائے اب اللہ عثمان سے حساب نہیں لے گا. آؤ اور میرے تاجر بھائیو, آؤ اس طرح سے زندگی گزارو, اس طرح سے اپنے مال کو اپنے رب کی خواہش اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتے جاؤ. اللہ ایسی بے شمار مثالیں. اور پھر وہی شخص حاکم بنتا ہے, اتنا نرم کہ سازش کرنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہتا. ایسا نرم دل, ایسا رحم دل کہ سازش کرنے والوں کو بھی. امیر معاویہ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے میری 2 باتیں مان, کوئی ایک مان لیں, میرے ساتھ چلیں اور شام میں میں آپ کی حکومت, یہ سارا دارالخلافہ وہاں لے جائیں, وہاں حکومت کریں, کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. یا میں ایک دستہ بھیج دیتا ہوں فوج کا, وہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ فرماتے ہیں پہلی بات بھی قبول نہیں ہے, دوسری بھی قبول نہیں ہے. پہلی قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ نے اسلام کو عظمت عطا فرمائی ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں ہم نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ وہ شہر ہے جس کو آپ نے حرم قرار دیا. اس شہر سے میں نہیں جاؤں گا. دوسری تجویز, میں اس شہر کو خون ریز نہیں دیکھنا چاہتا, جان قربان کر کے. اور 2 دن کے پانی کی بندش پر واویلا مچانے والے, 2 دن کے پانی کی بندش پر, اور وہ بھی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 روز محاصرہ کیا گیا آپ کے گھر. آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے, کوئی چیز آپ کے گھر میں نہیں جانے دیتے. 40 دن محاصرہ کیا ہے اور لوگ آتے رہے, کیا آپ ہمیں مقابلے کی اجازت دے دیں؟ کہا یہ نہیں, اجازت نہیں دوں گا. اس شہر کو خون ریز نہیں کرنا چاہتا, اس میں قتل و قتال نہیں دیکھنا چاہتا, یہ امن کی جگہ ہے. لوگوں نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں ہے, مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا عثمان تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا,
ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے، عثمان تم وہ قمیص نہ اتارنا، میں معذور نہیں ہوں گا، میں استعفا نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ ہی شہید ہونا پسند کروں گا۔ ایسے صبر و ثبات کے ساتھ رہے۔ لیکن یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ جب آپ حق پر ہوں، جب آپ حق پر ہوں تو پھر مفاہمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ڈٹے رہیں، پھر ثابت قدم رہیں، اور نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی فکر آپ نہیں کریں۔ یہ بات پہ بات ہم نے، جس نے ہمارے دریا روک لیے، جس نے ہر موقع پر ہمیں زخم پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اذیت دی، جس نے ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تحقیق کیا، اور جو آج تک مسلمانوں پر قابض اور غاصب ہے، اس کے ساتھ